ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں شعب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول نام اور فی یوم دوشنبہ کے صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان ان کے تخت نشین کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 1831 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ محمود پاشا فلکی کی تحقیق کی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیاص رضی اللہ تعالیٰ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحر سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں اور فرما تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7واں دن ختنہ کی اور آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلائے۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ صوبیہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ بنی سعد عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی یعنی گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقت اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی تلاش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی دویب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بلاد بن کے خاتون تھے۔ شوہر کا نام حارث بن عبد الوزا اور کنیت ابو الکبتہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کے اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے۔ اسی عورت نے ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ کو دودھ پلا دیا اور اسی طرح آپ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق سے اور دوسرا بنو سعد کی اسی عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کے زبانی ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ قحط سالی کے دن تھے، قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی، ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔
ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کے خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہیں، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمیں اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی، اسی بچوں کو بھی پتا تھا، لیکن اس طرح آگے نکل گئی کہ یہاں تک میری سہیلیاں کہنے لگیں، اوے ابو بیٹی کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہوں، ہاں ہاں خدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قید زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آئیں۔ ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا قطرہ نصیب نہ ہو۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دوسرے سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں۔ ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی ہیں۔ اس طرح ہم پر اللہ کی طرف سے مسلسل اضافہ اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کھڑا اور گٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکتیں دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہماری مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔